تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ تقوی کے کئی ڈیفینیشنز آتے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کے بارے میں فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ کوئی تمہاری زندگی کا لمحہ ایسا نہ ہو جہاں تم اللہ کو یاد نہ رکھو. دا مومنٹ کوئی ایسا لمحہ آ رہا جس میں تم اللہ کو بھول گئے, سمجھو کہ تمہارا تقوی کم ہو گیا. وہ جو کوشش رہیں گی اب آپ کی کہ میں اللہ کو بھولنا ہی نہیں, جتنی زیادہ آپ کوشش کرے آپ اتنی زیادہ تقوی کی پریکٹس کر رہے ہیں. برابر. اب دیکھو آپ روزے کے ساتھ تقوی کو کیسا جڑا دیا اللہ تعالیٰ. عام دنوں میں بھی کئی گناہ کرنا ہی نہیں ہے آپ کو. مثال کے طور پہ شرک کرنا ہی نہیں ہے, کفر کرنا ہی نہیں ہے, جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے, زنا کرنا ہی نہیں ہے, چوری ڈکیتی نہیں کرنا ہے, شراب نہیں پینا ہے, جوا نہیں کھیلنا ہے, بتوں کی پوجا نہیں کرنا ہے, غیب کا علم معلوم نہیں کرنا ہے, نہ طوطے والے کن جانا ہے, نہ کسی سے بیٹھ کے کٹورے میں دیکھ کے چوری کون کرا پوچھنا ہے. سمجھ رہے نہیں؟ بڑے بڑے گناہ بتائے گئے نا. یہ تقوی رمضان میں کیوں رکھا گیا روزے کے ساتھ؟ جیسے ہی آپ کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں, یہ تو پوری چیز آپ جو چھوڑے تھے کون سے تھے؟ یہ حلال تھے حرام تھے چھوڑے سو؟ شراب, جوا, جو آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں حلال ہے حرام ہے؟ اس سے رکا ہے آپ کو رمضان میں پریکٹس دلانے. بولے میرے بندے جو حلال کرا میری خاطر اب اس سے رک جا. بولے صبح سے شام تک جب تو حلال سے رک رہا تو اب حرام کے قریب کیسا جا سکتا تھا؟ جو عام وقت میں حلال کر دیا اس کو رکا دے رہا ہوں تیرے سے. جب اس سے رکا رہا ہوں تب وہ اچھا حد تو کیا ہوگی. دیکھو زنا کتنا بڑا گناہ ہے معلوم ہے ہمارے کو. سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں کیا بولے؟ دیکھ کھانا پینا حلال ہے نا, بیوی اور میاں کا بستر کرنا حلال ہے, وہ بھی نہیں کر سکتا بولے روزے کی حالت میں. بہت بڑا گناہ ہے وہ کرنا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 سے 187 پڑھے. آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ صبح سے شام تک بیوی کے پاس رمضان کی حالت میں روزے کی حالت میں نہیں جانا. بولے گئے تو کتنا بڑا گناہ ہے, اس کا کفارہ کیا بتایا گیا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1936 والیوم نمبر 3. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفارہ کیا بتا رہے ہیں؟ جو میاں بیوی بستر کر لیتے ہیں رمضان میں روزے کی حالت میں, روزہ تو فوری ٹوٹ گیا فوری. گناہ کتنا بڑا ہے ان کے لیے؟ دو اہم چیزیں دیکھو آپ. ایک, اب اگر دونوں مل کے قیامت تک روزے رکھ لیے, حیات مل گئی, وہ ایک روزہ جو توڑے اس کا برابر ہی نہیں کر سکتے. دوسری چیز, اگر ایسا ہو گیا تو بولے 60 روزے لگاتار رکھنا. بولے اللہ تعالیٰ لگاتار 60 روزے مطلب 60 فاسٹنگز کنٹینیوس کا مطلب کیا بتایا گیا معلوم؟ آپ 58 روزے رکھے, 58 روزے رکھ لیے, 2 ہی باقی ہے, 59 چھوڑ دیا آپ. اب پھر 1 سے سٹارٹ کرنا ہے آپ کو. بیوی کن جانا حلال تھا نا. تقوی دیکھو تم لگا کیا کرے, میری خاطر کھانا چھوڑے جو حلال تھا, میری خاطر پانی چھوڑ دیے جو حلال تھا, میری خاطر وہ نفس جو تمہاری پوری کرنا ہے تم کو اس سے بھی رک گئے. اگر آپ 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ. بولے کون سا کھانا؟ آپ کے اپنے معیار کا, آپ جو معیار کا کھاتے. سمجھ رہے نا؟ یا ایک غلام آزاد کرو. بولے غلام تو آج ہے نہیں ہمارے پاس, اب یا تو 60 روزے رکھنا یا 60 غریبوں کو کھانا کھلانا. پھر وہ کھلا کے کوئی گارنٹی نہیں ہے, ڈرتے رہنا ہے. وہ تو تو کر دیا ٹھیک ہے, کرا کیوں؟ تیرے کو نہیں معلوم تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, اب تو پکڑ میں آ گئے. تو نہیں کرنے کے مسئلے میں کیا ہے؟ اگر شادی شدہ ہے تو بیوی کے ساتھ بستر نہیں کرنا. بولے کوئی ایسا عمل بیوی کے ساتھ نہیں کرنا نوجوان جس سے اس کی شہوت بڑھ جائے, یا بیوی اپنے شوہر سے کوئی ایسے لاڑا شوہر کو کرنے نہیں دینا رمضان کے دوران جس سے شہوت دونوں کی بڑھے اور روزہ ٹوٹنے کے امکانات ہو جائے, کیونکہ اتنا بڑا گناہ ہے اس کے بدلے میں. اور یہ نیچرل ہے. دیکھیے ٹریننگ تقوی کا مطلب ہی کیا رہا, ٹرین کیا کیا جا رہا, جو 11 مہینے حلال ہے اب وہ بھی نہیں کرنا ہے. بولے اللہ تعالیٰ کس کے لیے؟ میرے لیے. اور یہ 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد تربیت کیا دی گئی؟ 1 مہینہ میرے بندے تو میرے لیے حلال چھوڑ دیا تھا, باقی کے 11 مہینے باقی کے حرام نہیں چھوڑ سکتا. چھوڑ. یہ ہے تقوی. ایک, اللہ کو کبھی بھی نہیں بھولنا. 2, ہر حال میں مدد صرف اللہ سے مانگنا. بولے تقوی مدد ہر چیز کی. دیکھو میں آپ سے کوئی چیز پوچھ سکتا ہوں, لیکن یہ سوچنا بس, دیکھیے چاپلوسی کیوں ہوتی, رشوت کیوں دی جاتی, کسی کے جو ہمارے آج کل سیاست دان ہوتے ہیں ان کے پیچھے یہ ٹولے کئی کو لگے ہوئے رہتے پورے, کیونکہ یہ تو ان کے لیے خدا کے مانند ہے. انہوں بول دیے بس انہوں کر سکتے, انہوں ہے او بہت خطرناک ہے, انہوں بول دیا تو دنیا ہلا ڈالتے انہوں پوری. ارے اس کی اوقات
ایسا کر سکتا کوئی؟ کیسا رہتے ان لوگوں کے پیچھے؟ کبھی اللہ کی عبادت نہیں کرے، ایسا نمازیں چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کی خاطر. سمجھ رہے نا؟ یہ ہے شرک کی کیفیت. یہ ہے جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں، فائدہ اور نقصان کی ذات صرف اللہ کی ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تم کو. جو بھی ہوتا ہے یہ مقدر ہے اللہ کی طرف سے. سمجھ رہے؟ تقوی کا دوسرا حصہ یہ ہے. تو اب آپ روزے کی حالت میں ہیں، آپ کو یہ تیار کیا جا رہا کہ کس کے لیے چھوڑا تو، کس سے اجر کی امید میں ہے؟ تیرا روزے کا فائدہ تیرے کو کون دے سکتے؟ روزہ نہیں قبول کر کے سزا کون دے سکتے؟ یہ اللہ جو تیرے کو بار بار نکلتے جا رہا پورے روزے میں، یہی باقی کے 11 مہینے وہی اللہ کو پکار بولے. پھر غفلت ہو رہی تھی 11 مہینوں میں نمازوں کی، رمضان میں پابندی پہ آیا تھے. کیا ہوتا معلوم؟ معاشرہ تھوکنا شروع کر رہا، ارے رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھا. تو کئی لوگ کیا ہوتا معلوم، ارے میں اکیلا ذلیل دکھ رہا ہوں بول کے جاتا نماز کو. کیسی تربیت ہوئی دیکھو. نہیں، پھر بہنیں بھی حجاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آج کل کیا ہو گیا، میوزیکل عبادت ہو رہی، قوالی لگاتا انہیں، تقویٰ سمجھتا اس کو. میوزک حرام ہے. سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 6 کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ ان میں کچھ لوگ ہیں جو بکواس کی باتیں خرید کر لاتے ہیں. بکواس کی باتیں خریدنا. ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ عنہ دونوں، تفسیر ابن کثیر بخاری مسلم صحیح حدیثوں میں کلیئر کون کر رہے ہیں تفسیر آیاتوں کی؟ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود. اس سے مراد میوزیکل انسٹرومنٹس اور میوزک ہے. بولے قوالیاں، یہ ایسا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی قوالی نہیں تھی، کوئی قوال نہیں تھا، کوئی قوال نہیں تھا. کوئی ایسی محفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمیچ نہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک قوال گا لیتے بیٹھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. نعوذ باللہ، حرام ہے بولے میوزک پوری طریقے سے. سمجھ میں آ رہا نا؟ تو یہ عبادتیں مت کریے رمضان میں پکڑ لے کے. دیکھیے شرک معافی نہیں ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36 48 116 میں شرک کے سوا جس کے لیے جو چاہوں گا معاف کروں گا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 جس کسی نے شرک کیا میں نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی ہے بولے اللہ تعالیٰ. اللہ. اور ایسا ہی سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 29 سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 68 یہ پوری جگہوں پہ شرک حرام کر دیا گیا. کفر، اللہ تعالیٰ کفر حرام ہے بولے. کفر سمجھنے کے لیے سورہ کافرون پورا نازل ہوا. قل یا ایھا الکافرون، کافروں سے کہہ دو. کافر کا مطلب کیا ہے؟ ہر مذہب کے اندر وہ مذہب کا ماننے والا اور نہیں ماننے والا ہوتا. کوئی ہندو ہے، اگر کوئی ہندو آپ سے مل کے بولا تم ہندو نہیں ہے تو میں نہیں ہوں، آئی ایم اے نان ہندو، آئی ایم اے نان کرسچن. کوئی کرسچن بولا تم کرسچن، یہ نہیں ہے. میں جب انگلش میں کسی کو یو آر اے نان مسلم بولتا ہوں، نان مسلم کو عربی میں کافر بولتے ہیں. عربی میں کافر کے معنی کیا ہے؟ جس کو یہ حق سمجھ میں آ گیا یا جس کو دے دیا گیا، دونوں صورتوں میں انہیں یا تو حق سمجھ کے نہیں مانتا یا اس کو دینے کے باوجود اس کو دیکھنا نہیں چاہتا، چھپا دیتا اس کو. ہنگا بھائی رہنے دو، بازو رکھو. سمجھ میں آ گیا؟ یہ کافر کی تعبیر میں آ گئے. اللہ تعالیٰ کفر کو معاف نہیں کرتا ہوں بولے لا اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. اس کے علاوہ مرڈر، شرمانا ہماری قوم کے اوپر کتنے مرڈرز ہو رہے ہیں. دیکھو رک رہے ہیں پورے مرڈرز حیدرآباد سٹی کے کہاں ہو رہے ہیں؟ اولڈ سٹی میں ہو رہے ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی 99%. مارنے والا بھی مسلمان، مرنے والا بھی. اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 178 179، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 92 93، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 68، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 اینڈ 33، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 140 151. پوری جگہوں پہ مرڈر حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. بولے یہاں تک سورہ نساء کی آیت نمبر 92 93 میں بولے اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرتا تو اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیا. بولے ایک ہے کہ آپ معصوم غیر مسلمان کو بھی نہیں مارنا ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 کے مطابق معصوم غیر مسلمان کو بھی نہیں مارنا ہے. اب یا تو مسلمان کو مار رہے ہیں تو خاص طور پہ بولا گیا اس کے لیے تو جنت ہی نہیں ہے بولے اللہ تعالیٰ. یعنی اس سے مراد کیا لیا گیا، اس کی تفسیر کیا کی گئی؟ اتنے سال انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا، اس کو ایسا لگے گا کہ میں اب کبھی جنت میں نہیں جاؤں گا. کروڑ اربا سال، اللہ جانے کتنے بلینز ٹریلینز ایئر وہ ڈال دیا جائے گا. کیونکہ یہاں تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، وہاں گنتی چ نہیں ہے اس کے بعد، اب کبھی ختم نہیں ہونے والی دنیا میں جا رہے ہیں آپ. کتنے سال پھینکا جائے گا اگر مسلمان کو مارا تو. جھوٹ نہیں بولنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا بولے؟
शैतान से डरते ना, अरे इनके आंख पे जिन आ गया क्या, अरे इनके आंख पे शैतान आ गया क्या। कुरान में अल्लाह ताला बोले क्या तुम जानते हो शैतान किस पर नाजिल होता है, किसके आंख पे आता है शैतान, जानते क्या, पूछे अल्लाह ताला। झूठे के और शायर के आंख पे आता बोले, और उन लोगों के जो शायरों के पीछे भागते बोले। हमारे पास शायरी के महफिल जमाते पास सकता, कौन सी शायरी, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की शायरी नहीं, ये गजलियात की महफिल, उर्दू अदब बचाओ की महफिल जो होती ना, जिसमें आवारा किस्म की शायरी होती पूरी, और हर गाना एक्चुअल शायरी रहता जिसको म्यूजिक देने के बाद गाना बनता होता। समझ में आ गया। शैतान किस पे नाजिल होता बोल रहे हैं अल्लाह ताला, झूठे पे। अच्छा ये खुद से नाजिल हो रहा था शैतान, समझ में आ रहा, खुद से इन्हें नाजिल हो गया। अब अल्लाह नाजिल करता हूं बोल रहे हैं, एक वो बंदा है मेरा जिसपे मैं एक शैतान को उसकी मौत तक उसका दोस्त बना देता हूं बोले। वो कौन है, सूरह ज़ुखरुफ सूरह नंबर 43 की आयत नंबर 36 में बोले जो मेरी याद से गाफिल हो जाता, दुनिया के पीछे भाग रहा, अल्लाह याद ही नहीं है, नमाजें याद नहीं है, रोजे याद नहीं है, अरे मेरे को ये हराम बोले याद नहीं है, ये करना है याद नहीं है, खैरात नहीं देता, हर काम कर रहा जो अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है, भूल गया उन्हें अल्लाह को, लेकिन इत्मीनान में मैं मुसलमान हूं बोल के उसके दिल के हिसाब से नमाज पढ़ता खाली जुम्मे को आके। और जुम्मे की भी नमाज में आजकल तो इतने बेशर्म मुसलमान आते, बास पौश पौश मुसलमान आते, उन्हें मर्सिडीज में से उतरता, BMW में से उतरता, एक जानेमाज लाता। क्यों भाई, नमाज जो तू मस्जिद में आके पढ़ रहा, मस्जिद की जानेमाज खराब है, फिर उसमें जानेमाज बिछाता उन्हें, उसके ऊपर ठहर जाता, ठहरने के बाद जब जमात बनती तो बाजू वाले से कांधे की अहमियत नहीं है, क्योंकि उसको उसकी जानेमाज से हटना नहीं है। और अल्लाह के नबी बोल रहे हैं अगर मुसलमान आपस में कांधा लगाकर नहीं ठहरे तो अल्लाह मुसलमानों के दिल में दुश्मनी डाल देते, बोल रहे हैं अल्लाह ताला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं जब मस्जिद में तुम जाते कांधे को कांधा नहीं मिलाए, अल्लाह मुसलमानों के दिलों में एक दूसरे से दुश्मनी डालते, बोल रहे। तब आप नमाज को जाएंगे तो पहली चीज क्या करेंगे, जमात में लगना है कांधे, इसमें शर्माने का क्या है भाई, ये हुक्म है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सहाबी क्या बोले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकामत जब दे दी जाती तो हमारी तरफ पलटते और सफों को दुरुस्त करवाते, यहां तक कि हमारे कांधे से कांधा लगाने का हुक्म देते और पांव से पांव मिलाने का हुक्म देते। लेकिन पूरा उल्टा है आज, या तो कोई पांव मिलाया तो नहीं, इतना फैला देता पांव, कांधा मिलता ही नहीं उसका, दूसरा ना कांधा मिलाता ना पांव मिलाता। ये सब चीजें छोटी चीजें इबादत के फायदे से गायब हो जाते हैं रमजान में, आप समझ रहे हैं। तीसरी चीज इसमें बहुत अहम हमारे लिए समझने की क्या है, भाइयों बहनों के लिए, अगर एहतिलाम हो जाए आप लोगों को, वेट ड्रीम आ जाए, या आप बीवी से बिस्तर करे या बीवी शौहर से बिस्तर कर ली, शर्मगाह को लग गई तो गुस्ल फर्ज है बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। हमारे घर प्रॉब्लम क्यों आता, हमारे पास अरबी में हम लोग कुरान पढ़ते, अम्मा बाबा अरबी में पढ़ाए कुरान, अब बच्ची जो है 6 साल की, 18 साल की, 16 साल की बच्ची हैज की आयत पढ़ती तो उसको मालूम ही नहीं, उन्हें हैज की आयत पढ़ी, सो पढ़ ली बच्ची, पूरा एक कुरान खत्म हो गया, सवाब मिल गया उसको। अरब बच्ची पढ़ रही है अभी, जिसकी मदर टंग अरबिक लैंग्वेज है, उन्हें हैज की आयत पढ़ दी तो अम्मा बाबा को पूछती है हैज क्या होता, बोलती उन्हें जिना क्या होता, पूछती उन्हें नहीं पूछती, तो उसको नहीं पूछा, नहीं तू नक्को पढ़ बोलते, कुरान बोल सकते। अरे भाई हर एक को कुरान सबके लिए, इंसानों के लिए हिदायत है, अम्मा बाबा ही नहीं समझे तो हिदायत कहां से देंगे, उनका काम है समझाना बच्ची को। हैज आ गई तो बेटे रोजा नहीं रह सकती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस खुल के हैं ऐसे ही, हम बयान नहीं कर रहे हैं उसके बारे में। सहाबियात सुभान अल्लाह, कुर्बान हमारे सहाबा सहाबियात पे से समझा रहे हैं उन लोगों को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के जरिए शर्मगाह से मिल गई, फर्ज हो गया गुस्ल, बोल रहे हैं। फर्ज होने का मतलब क्या है, गुस्ल की तफसीलात, गुस्ल वजू की पूरी तफसीलात सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 135 से 293 तक, और मेरी कंप्लीट एक वीडियो है जो लास्ट टाइम मैं लॉकडाउन में तहारत और गुस्ल पे निकाला था, youtube.com/IREF वीडियोस पे ब्रदर इमरान और गुस्ल बोल के आप लोग मारो, पूरी वीडियो इंग्लिश एंड उर्दू दोनों में भी है, पूरा तफसीली तरीका है, सुन्नत तरीका दलाइल के साथ वजू और गुस्ल कैसा करने का। अगर आपका गुस्ल और तहारत नहीं है तो आपका वजू ही नहीं हुआ, वजू बराबर नहीं हुआ, नमाज नहीं हुई, नमाज नहीं हुई तो बाकी के पूरे इबादत कोई काम के नहीं है। कितनी बुनियाद है ना, फायदा उठाना है तो ये बुनियादों पे तवज्जो दो। समझ में आ रहा, कुरान पूरी खत्म करना रमजान में जरूरी नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं आया, कोई हदीस में कोई आयत में नहीं है कि रमजान आया तो कुरान खत्म करो बोल के। बेहतर उससे ज्यादा क्या है मालूम है,
یہ مہینے میں توجہ دے کر ایک سورہ ہی صحیح تجوید کے ساتھ سیکھو اور اس کے معنی سمجھو. جو پڑھے اس کے معنی سمجھو, تجوید سیکھ لو اس کی. اور آپ کو معلوم ہے کیا پیاری حدیث ہے. مثال کے طور پر بچہ ہے, بچہ کھیل کود کر رہا, اما بابا کو کھیلتے کھیلتے پکارا تو اما بابا ہاں کیا ہے بولو. بچہ اچانک آگ میں گرنے گزارا, کیسی جلدی لپکتے بچے کی طرف, ہر چیز چھوڑ کے بچے پہ توجہ ہوتی نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ ایسی توجہ دے تمہارے اوپر؟ بولے سب سے زیادہ اللہ توجہ کب دیتے کہتے مانو اپنے بندے پہ, جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا, پوری توجہ پہ آتے اللہ تعالیٰ میرے سے, اچھا میرا قرآن پڑھ رہا میرا بندہ, میرے سے مخاطب ہو رہا میرا بندہ. یہ قرآن کا مہینہ ہے, پوری قرآن ختم نہیں بھی کر سکے تو کم سے کم ایک سورہ تجوید اور اس کے معنوں کے ساتھ. اور ایک بڑا پیارا شیخ عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے, قول ہے جو ان سے منسوب کیا گیا. ان سے پوچھا گیا تقویٰ ہم کو حاصل کرنا ہے روزوں کے ذریعے سے, تو اے شیخ کئی چیزوں کا ہمارے پاس علم نہیں ہے, تو کیا پھر بھی ہم کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے یا نہیں دیں گے؟ پوچھیں. انہوں بڑی پیاری بات بولے. انہوں بولے ایک پنڈت ہے مندر کا, ایگزامپل بتا رہا ہوں میں, مندر کا ایک پنڈت ہے, انہیں برہمین ہے, انہیں اپنے مذہب کی کتاب پڑھ لے رہا, تو انہیں بھی ایک بھگوان پہ عقیدہ رکھ کے پڑھا. انہیں بھی بولتا میرا وہ بھگوان میرے کو کیا بولا کہ بھائی جھوٹ نکو بولو, یہ بولیں گا نا. میرا بھگوان میرے کو بولا گندے کام مت کرو, یہ بولیں گا نا. مرڈر کرو بولتا بھگوان, تو انہیں بھی اچھے اچھے کام کرنے کی کوشش کر رہا. چرچ کا ایک فادر ہے, فادر بھی کیا کر رہا, یہ گندے کام مت کرو بول رہا, رائٹ. تو ان لوگوں کا تقویٰ ہے, اب تقویٰ ہے کیوں نہیں ہے؟ ڈر رہے ہیں لوگ. ان لوگ کس سے ڈرے؟ اس سے ڈرے جس کو وہ گاڈ بولے. اب تم بھی ڈر رہے ہیں لیکن تم کو اللہ کو نے معلوم ہی نہیں ہے, تو ڈر رہے ہیں کس سے؟ پوچھے کون سا تقویٰ ہے. بولے تقویٰ تمہارے پاس آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کو اللہ کے 99 نام کے ساتھ نہ پہچانو, اور اللہ نے ایسے نام سکھائے اپنے بندوں کو, اس کی زندگی کے ہر سچویشن کے لیے اللہ کے ایک نام کے اندر تاثیر موجود ہے. بہت خوش ہو گیا تو اللہ کے ایک نام کے اندر موجود ہے وہ تاثیر. ایک دم بہت محبت میاں بیوی میں آ گئی تو اللہ کا ایک نام موجود ہے اس کے لیے. ہر لائف کے سچویشن پہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام موجود ہے. جب تک بندہ وہ تعارف میں نہیں آیا, بندے کا تقویٰ ہی نہیں آیا. بولے تقویٰ کس کا ہونا ہے؟ ہمارے کو اللہ کا تقویٰ ہونا ہے. میں اللہ کو ہی نہیں پہچانتا تو تقویٰ کہاں ہے میرے پاس؟ جو میرے کو اجر دینے والے ہیں یا سزا دینے والے ہیں, میرے کو ان کی پہچان ہی نہیں ہے. تو آپ لوگ ایک زبردست اور ایک کام کرو, ہر روزے میں صرف 3 یا 5 نام اللہ کے یاد کرو مانوں کے ساتھ. اگر 3 نام یاد کرے آپ, روزے ختم ہونے تک 90 نام ہو گئے آپ کے. 5 یاد کر لیے اگر آپ, 20ویں روزے تک آپ کے 99 نام آپ کو یاد ہو گئے اللہ تعالیٰ کے. 5 نام ایک دن میں اللہ تعالیٰ کے معنی کے ساتھ. اللہ الرحیم, الرحمان, الرازق, العلیم, ہر ایک پہ معنی کے ساتھ 5 نام یاد کرتے چلے جاؤ انشاءاللہ. کتنی بڑی عبادت, رمضان میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں آپ, سیکھ رہے ہیں آپ اللہ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کیا بولے دیکھو آپ, سورہ فصلت آیت نمبر 33, اس شخص سے اچھا کون سا ہے بندہ ہو سکتا میرا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, بولے اور نیک اعمال کرے اور فخر سے کہے میں مسلمان ہوں.